السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر دیکھیں، میں جو لوگ کیس میں پھنسنے کے بعد فرسٹ ٹائم لائف میں کیس بننے کے بعد جب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی کرنا کیا چاہیے، کون سا اسٹیپ لینے سے بہتر ہوگا، کیا لائر رکھنے کی ضرورت ہے، لائر کے تھرو لائر سے مشورہ کرنے سے بہتر ہوگا، لائر پر خرچہ کرنے سے فائدہ ہوگا کہ نہیں، ٹھیک ہے سائڈ میں رہنے دیں، کوئی بات نہیں، لائر نہ لے آپ، لیگل ایڈوائس سے مشورہ نہ کرے، پیسہ خرچہ نہ کرے، ٹھیک ہے سائڈ میں رہنے دیں. پھر کہتے ہیں سر ٹائپنگ سینٹر والوں کو بھی تو پتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں. ٹائپنگ سینٹر جو ہے آج کل کورٹ کے سامنے، کورٹ کے نزدیک، کیونکہ کرونا کے بعد سب کچھ آن لائن ہونے کے وجہ سے بہت سے ٹائپنگ سینٹر میں ایسے لوگ ہیں جن کو کیسز کے بارے میں جو لوگ کیسز کے بارے میں جانتے ہیں، جن کے پاس کیسز کا ایکسپیرینس ہو گیا بھی ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہے. بلکہ ایسا بھی ہے بہت سے ٹائپنگ سینٹر میں لیگل ایڈوائزر جو کام کرنے والوں میں سے 2-3 لوگ لیگل ایڈوائزر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب لیگل ایڈوائزر جو لائر کے پاس کام کر رہا ہوتا ہے، سیم ایسا ہی ٹائپنگ سینٹر میں بھی آپ کو کام کر رہے ہوں گے، ملیں گے، جن سے آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹائپنگ سینٹر میں جا کے پوچھ لے، تھوڑا سا پیسہ خرچہ کرے، 100-200 درہم، 300-500 جتنا بھی خرچہ ہے، مشورہ تو کرے، ان کے تھرو کام سے کرائے، ان سے پوچھے تو صحیح. نہیں، بہت سے کلائنٹ ابھی بھی ایسے ہے جو یہ سوچتے کہ یار کیس بن گیا، کیا ہوا تھا، چوری کا کیس، دھوکہ کا کیس بنا، کمپنی نے کیس کیا ہو، یا تو کسی دوست نے، یا تو کسی کا لین دین کرنے کے بعد کسی نے کیس کیا ہو، تو اس کیس کو کیوں ہلکا لیتے مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. مگر میں جب اپنے بارے میں سوچا پیچھے جا کر 20 سال 30 سال پیچھے جا کر جب میں نے سوچا، جب میرے پار فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ جب اس طرح کا ایک کیس بنا، ایکسیڈنٹ کا، مرور کا کیس جب بنا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، الحمدللہ کچھ نہیں ہوا اتنا زیادہ نقصان، گاڑی تو گاڑی تو ایک دم سے خراب ہو کر اسکراپ کو دے دینا پڑا، ٹھیک ہے. مجھے کچھ نہیں ہوا الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے بچا لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. رمضان میں تھا ایکسیڈنٹ ہوا. تو 30 سال پیچھے جا کر میں جب اپنے بارے میں جب سوچا کہ کریمنل کیس، اس کو کریمنل کیس کہتے ہیں، مرور کیس کریمنل کیس، یا تو مرور کا کیس کہتے ہیں. اس وقت کام کرنے سے پہلے، کورٹ میں کام شروع کرنے سے پہلے، کیسز کا کام شروع کرنے سے پہلے، میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو فی الحال ہے فرسٹ ٹائم کیس بن کر جو آ رہے اور کیسز کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ان کو، اور یہ سوچتے ہیں کہ یار کیا ہوا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا، کیا ہوگا، دیکھا جائے گا، آنے دو، چلنے دو. میں بھی ان میں سے تھا اس وقت 30 سال پہلے جب فرسٹ ٹائم کیس بنا تھا. میں بھی یہی کہہ رہا تھا اس وقت، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پولیس اسٹیشن میں لے کر گئے مجھے، اوکے، ایکسیڈنٹ ہوا، آنے کے بعد رپورٹ بنانے کے بعد پولیس اسٹیشن میں لے گئے، لکھنا شروع کر دیا، لکھتا جا رہا. میرا بھائی بھی ہے، 2-3 بھائی آئے تھے وہاں پہ مجھے دیکھنے کے لیے، کیا ہوا. انور صاحب میرا چھوٹا بھائی صحیح سلامت تو ہے آگے سب دیکھنے کے لیے. پولیس والے لکھ رہے لکھ کر میرا سامنے رکھا پیپر، اور مجھ سے سوال بھی کر رہے تھے، کیا ہوا، کیا کر رہے تھے، کیوں ایکسیڈنٹ ہوا، کیا ہوا تھا اس وقت ایگزیکٹلی، کتنی سپیڈ میں آپ کا کیس چلا رہے تھے، گاڑی چلا رہے تھے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں سر، میں اچانک سے ہو گیا، ہوا چل رہی تھی اس وقت، مٹی آنکھ میں آنے کی وجہ سے، آنکھ میں وہ شیشہ گلاس نیچے تھا، تو ہوا چل رہی تھی، تب اچانک سے میں اس کو آنکھ میں ہاتھ لگایا تو اچانک سے ہاتھ پھسل گیا، یا تو اسٹیئرنگ گھمایا میں نے اچانک سے اس طرف، لیفٹ رائٹ، اور جا کے پیٹرول جا کے میں نے ٹھوک دیا، ٹھیک ہے. تو لکھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، آپ یہ تھے نہیں وہ تھے. رمضان میں تھا اور آنکھ کی طرف دیکھ رہا تھا، کہیں پی کر تو نہیں چلا رہا تھا یہ گاڑی. صبح فجر سے پہلے میں نے ابو کو چھوڑنے گیا تھا تبلیغ جماعت میں اس وقت، ٹھیک ہے. پیپر دیا، ریڈی ہوا، سائن کیا. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، یہ کیا کر رہے، پیپر کیوں بنا رہا ہے، اوکے، سائن کرنے کے لیے. کیا میں پڑھا بھی نہیں کیا لکھا، اس میں سائن کر دیا. پھر کہا آپ کو میسیج آئے گا، یا تو فلاں دن آپ کو کورٹ جانا ہے. اس کے بعد نیابہ کیا مطلب، پتہ نہیں کیا نیابہ، یہ کیا ہوتا ہے یہ، کیونکہ فرسٹ ٹائم کیس ہے اور اس فیلڈ میں کام کرنا شروع نہیں کیا میں نے، اور کبھی
کیس بنا نہیں تھا. جیسے ابھی کلائنٹ آ رہے ہیں نا, تو ان سے میں جب سنتا ہوں کبھی غصہ بھی کرتا ہوں, یار آپ لوگ کو نہیں جانتے کہ دبئی میں کب سے ہو, سمجھ میں آنا چاہیے تھا. پھر کبھی کبھی سوچ کر, کبھی کبھی یہ سوچ کے, میں اپنے بارے میں سوچ کر ابھی سوچ رہا ہوں کہ یار ہاں جی, ان پر تو فرسٹ ٹائم کیس بنا, ان کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے. مین چیز یہ ہے کہ کیس کے بننے کے بعد کون سا اسٹیپ لینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کہاں جانا چاہیے, کیا ریڈی کر کے رکھنا چاہیے, اور کیا جواب کس سوال کا کس طرح اور کیسا جواب دینا چاہیے. یہ ابھی سمجھ میں آ رہا ہے مجھے, اور ان لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. مجھے بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا, ابھی سمجھ میں آ رہا ہے. تو نیابہ اوکے, کورٹ میں جانا ہے آپ کو, فلاں دن ڈیٹ ہے, ہیئرنگ کی ڈیٹ ہے, آپ کو جانا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, چلا گیا, بھائی بھی گئے میرے پاس, ابو بھی شاید گئے تھے اس وقت, پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں. تو جج صاحب نے پوچھا کیا آپ گاڑی چلا کر جو ایکسیڈنٹ ہوا اعتراف کرتے, اقرار کرتے ہو کہ یہ آپ کی غلطی ہے؟ صرف ایک سوال. میں نے کہا ہاں اعتراف کرتا, اقرار کرتا ہوں, غلطی ہے میری غلطی ہے, تبھی تو ایکسیڈنٹ ہوا. ٹھیک ہے, اوکے, اتنا جا کے فائن بھرو. 2,000-3,000 فائن بھرنے کے لیے کہا, جا کے بھر دیا. باہر نکلنے کے بعد بھائی مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر فائن نہیں بھرتے ابھی, تو یہ جو سامنے پولیس والا جو کھڑا تھا وہ فوراً آپ کو لے جاتے جیل میں, اور وہاں پہ جیل میں بند کر دیتے, تاکہ فائن نہ بھرنے کی وجہ سے ہر ایک دن 100 درہم کاٹنے کے لیے, تو 200 درہم کاٹنے کے لیے. مجھے تو نہیں معلوم, ابھی معلوم ہوا, ابھی معلوم پڑا, ابھی مجھے بھائی نے کہا ایسا ہونا تھا. پیسہ فائن تو بھر دیا, بعد میں پتہ چلا کہ نہ بھرتے تو مجھے لے کر جاتے وہاں جیل میں رکھتے. ٹھیک ہے, یہاں تک. اس کے بعد مجھے کام ملا کورٹ میں. کام ملنے کے بعد طرح کے کیسز ٹیپ کرنے جب لگا میں, پھر پتہ چل رہا ہے کہ ایسا الزام لگ رہا ہے, ایسا کیس بن رہا ہے, یہ اس نے یہ کیا تھا, اس نے لائر رکھا, اس میں سوال کر رہا ہے, اس نے جواب دیا, یہ بے قصور نہیں کر رہا ہے, اس پر سزا ہو, اس کو سزا مل رہی ہے, اس کو فائن بھرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اس کو جیل بھیج رہے ہیں, اس کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں. یہ کر کے 10 سال تک کام کرنے کے بعد میں نے کہا یار یہ ہوا تھا میرے ساتھ. یہ جو کر رہا ہوں میں, ابھی ٹیپ کر رہا ہوں, یہ جو پروسیس چلتا ہے, یہی پروسیس میرے پر بھی چلا تھا, مگر مجھے, کیونکہ میں فرسٹ ٹائم کیس بنا اور اس فیلڈ میں, اس نے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو خلاصہ اور میسیج اور پوائنٹ میں لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں لوگوں کو, فرسٹ ٹائم جس پر کیس بن رہا, خاص کر کے اگر وہ کرمنل کیس ہو, پلیز اس کو ہلکا نہ لے, اگنور نہ کرے. فرسٹ ٹائم کیس بن رہا ہے تو ابھی تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ سب کچھ اوپن ہے, جانتے ہو, پوچھ سکتے ہو, جا سکتے ہو. ٹائپنگ سینٹر میں بھی ایک ٹائم تک کہ لائر کے پاس جا کر ان سے معلوم کرنا پڑتا تھا, ان سے پوچھنا پڑتا تھا. فی الحال تو ماشاءاللہ آپ ٹک ٹاک میں بھی, یوٹیوب میں بھی, سوشل میڈیا میں بھی, اور ٹائپنگ سینٹر والوں کے پاس بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ ٹائپنگ سینٹر والے بھی, کیونکہ کورٹ کی سروس میں کام کر, کورٹ کی سروس دے رہے وہ بھی, تو تھوڑا بہت 50%, 40%, 30% ان لوگ کے پاس بھی نالج ہے, کیسز کے بارے میں جانتے ہیں. اوکے, خاص کر کے جو ٹائپنگ سینٹر کورٹ کی طرف ہو, کورٹ کے پاس ہو, آس پاس جو ہے, ان سے جا کے پوچھ لے کہ میرے پر یہ کیس بنا, اس ٹائپ کا کیس بنا, الزام یہ لگا ہے میرے پر, مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا کرنے سے بہتر ہوگا, اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس میں کون سا قانون ہے, کیا سزا اس میں ہے. ٹھیک ہے, کم سے کم یہ تو پوچھ رہا کہ میرے پاس کیس یہ بنا, الزام یہ لگا, اس میں کون سا قانون ہے, کیا سزا مل سکتی ہے مجھے اگر ثابت ہوا تو. اگر جو الزام مجھ پر لگا, چاہے وہ فیک ہو, جھوٹا ہو, پھر بھی پوچھ لے. اگر کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی ڈاکومنٹس, جھوٹا کیس ہے, ٹھیک ہے, اگر غلط فہمی سے اگر آپ پر الزام جو لگا وہ ثابت ہو گیا, غلط فہمی بھی سوچ لے, ٹھیک ہے, ریئل نہ ہو غلط فہمی, پر یہ تو پتہ خیر ہے, یہ تو جان لے, یہ تو پوچھ لے کہ اس میں کون سا قانون ہے, کیا سزا ہو سکتی ہے مجھے, کیا فائن بھرنے کے لیے کہیں گے, یا مجھے جیل بھیجیں گے, جیل ہوگی, یا ڈیپورٹ ہے کہ نہیں, یہ بھی جان لے, تاکہ اس پر آپ ٹھیک سے اس پر اپنا اسٹینڈ لے سکو. جج کے سامنے جب حاضری ہو گیا آپ کی, یا تو نیابہ یا تو پولیس اسٹیشن میں, جب سوالات جب ان کی طرف سے آئیں گے, ان سوالات کا جواب آپ ٹھیک سے دے پاؤ. ٹھیک ہے, اگر فیک کیس ہے, جھوٹا کیس ہے, تو آپ ریڈی ہو نا کہ کیا جواب دینا چاہیے مجھے. فضول کی بات کرنے سے بہتر ہے آپ پوائنٹ اور مین میں
ایگزیکٹلی کون سا جواب دینے سے آپ کا کیس پر اثر پڑ سکتا ہے اور آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. صرف آپ کا جواب سے لوئر نہیں چاہیے, کچھ لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو جواب ہوگا اس سے اثر پڑ سکتا ہے کیس میں, تو جان لے, پوچھ لے. اور لاسٹ اسٹیپ میں آ کر سر جی میں نے پولیس اسٹیشن میں گیا تو وہاں پہ انویسٹیگیشن ہو گئی, مکمل, ختم سب کچھ. نیابہ میں گیا تو وہاں پہ بھی سب کچھ ہو گیا. اور کورٹ میں ہیئرنگ ڈیٹ تھی کل پرسوں, وہاں پہ بھی میں گیا تھا, وہاں پہ بھی میرا کام ہو گیا. ابھی کرنا کیا ہے یار, کرنا کیا, آپ نے سب کچھ ختم ہی کر دیا یار. کل بچ کرنے کے لیے چھوڑا کیا آپ نے, کچھ بھی باقی نہیں ہے. پولیس اسٹیشن میں بھی آپ نے جا کر ختم کر دیا, ویسے کا ہو گیا, سوال جواب سب مکمل آپ نے کر دیا. نیابہ کا کام بھی ختم ہو گیا. اور کورٹ میں فرسٹ ہیئرنگ میں پہلی ڈیٹ میں آپ کو یا تو لوئر لے کر جانا تھا یا پوچھ کر جانا تھا, یا تو ڈیٹ آنے سے پہلے کچھ لکھ کر دینا تھا. کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. سب کچھ ختم ہونے کے بعد ابھی کہہ رہے کہ انور بھائی ٹریول بین ہٹانا ہے, ابھی کیا کرنا چاہیے. لاسٹ اسٹیپ میں آ کر ابھی تو کل پرسوں فیصلہ آنا ہے اس میں, ٹھیک ہے, خیر کوئی بات نہیں, آنے دو, فیصلہ بھی آنے دو. اس کے بعد آپ کے لیے چانس ہے کہ اپیل کر سکتے ہیں, ابھی صنف کر کے پھر دوبارہ شروع سے آپ سمجھا سکتے ہیں. مگر اس میں کیا ہے, جتنا چانس شروع میں تھا تھوڑا سا کم ہو گیا نا کہ چانس. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, چانس کم نہیں ہوتا. اپیل کا کیس کا مطلب ہے کہ کیس کو دوبارہ شروع سے نیا سے دیکھا جائے اس کو. مگر فائدہ آپ کا یہ تھا, اتنا ٹائم زیادہ کیوں کرنا, اپیل کریں, پھر دوبارہ لڑیں, پھر دوبارہ دیکھیں. شروع سے آپ دیکھ لیں. کیس بنتے ہی آپ پر الزام لگتے ہی آپ اس میں باغ ڈور کرنا شروع کر دے, پوچھ تاچھ کرنا شروع کر دے. مل لے, مجھ سے ملے, کم سے کم انور صاحب سے تو ملے, محمد انور صاحب سے تو ملے, کم سے کم پوچھ تو لے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.